بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 21 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم 15واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سابقہ سبق کے اندر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایسے روات کا تذکرہ کیا تھا جن کے اوپر جرح تھی، اور اسی کے ضمن میں طاعون جارف کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی چند ایسے ہی محدثین کا تذکرہ ہے جن کے اوپر جرح ہے اور جو ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثني عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال كتبت الى شعبة اسأله عن ابی شیبة قاضی واسط فكتب الی لا تكتب عنه شيئا ومزق کتابی۔ معاذ عنبری کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو خط لکھا اور ابو شیبہ قاضی واسط کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے مجھے جواب لکھا کہ اس سے کوئی حدیث نہ لکھو، یعنی اس کے پاس حدیث پڑھنے نہ جاؤ، اور میرا خط پھاڑ دو، کیونکہ خدا نخواستہ میری تحریر قاضی صاحب کے ہاتھ لگ گئی تو وہ میرے در پہ آزار ہو جائے گا، اس لیے میرا یہ خط پھاڑ دو۔ ابو شیبہ کا نام ابراہیم بن عثمان ہے، کوفی ہیں، اور 169 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ قاضی واسط تھے۔ مشہور محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ صاحب مصنف ابن ابی شیبہ ان کے دادا ہیں، وہ اپنے اسی دادا کی طرف منسوب ہیں۔ قاضی واسط نہایت ضعیف بلکہ متروک الحدیث راوی ہیں، اگرچہ امام ابو داود اور ابن ماجہ نے ان سے روایات لی ہیں، لیکن بہرحال یہ ضعیف ہیں۔ اور اس میں جو فرمایا انہوں نے کہ مزق کتابی، کہ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے اس خط کو پھاڑ دینا، کیونکہ یہ صاحب قاضی ہیں، اگر ان کو معلوم ہوا تو شاید میرے خلاف کچھ اقدام کریں گے، اس لیے ریکارڈ ختم کر دو۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبی قال حدثنا الحلوانی قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمہ عن صالح المری بحدیث عن ثابت فقال كذب، وحدثت حماما عن صالح المری بحدیث فقال كذب۔ عفان کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے توثیق کے لیے صالح مری کی ثابت سے روایت بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ صالح مری نے جھوٹ کہا۔ اسی طرح حمام سے صالح مری کی ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ صالح بن بشیر بصری جن کی وفات 173 ہجری میں ہوئی، نیک اور صالح آدمی تھے، مگر واز کہتے تھے، اس لیے روایت حدیث میں ضعیف تھے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ان سے روایتیں نقل کی ہیں، اور یہاں یہ جو کذبہ فرمایا ہے اس کا مطلب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان صالحین کی زبان پر بے اختیار جھوٹ جاری ہو جاتا تھا، ورنہ یہ انتہائی نیک زاہد بزرگ تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور ان کو جو مری کہا جاتا ہے، یہ بنو مرہ کی ایک عورت نے ان کو آزاد کیا تھا، تو اس لیے مری کی نسبت ان کے نام کے ساتھ لگتی ہے۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے، یہ حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال قال لی شعبۃ ائت جریر بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروی عن الحسن بن عمارہ فإنه يكذب۔ قال ابو داود قلت لشعبہ وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا۔ قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم۔ فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم۔ قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم۔ قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري۔ فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن جزار عن علي رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شعبہ رحم اللہ نے فرمایا
کہ تم جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ حسن سے احادیث لو کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو شعبہ نے کہا کہ اس نے ہمیں حکم بن عتیبہ سے چند ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں ان کی کوئی اصلیت نہیں پاتا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس نے کون سی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں، تو شعبہ نے کہا کہ میں نے حکم سے معلوم کیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ تو حکم نے کہا کہ نہیں پڑھی۔ اب حسن حکم سے اور وہ مقسم سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سند سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے اور ان کو دفن بھی کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث حکم کے پاس ہوتی تو وہ اس کے خلاف کیسے کہتے؟ اسی طرح میں نے حکم سے معلوم کیا کہ آپ ولد الزنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو میں نے معلوم کیا کہ یہ کس روایت سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت سے، یعنی ان کا فتویٰ ہے۔ اب حسن بن عمارہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم نے بیان کیا یحییٰ بن جزار کے واسطے سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حالانکہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ حسن یہ کوفی تھے اور 153 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بغداد کے قاضی تھے۔ روایت حدیث میں نہایت ضعیف بلکہ متروک قرار دیے گئے ہیں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہے۔ زیر بحث روایت میں شعبہ نے ان پر کس بیانی کا حکم لگایا ہے؟ شعبہ نے اپنے اس دعوے پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ شعبہ نے کہا کہ حسن بے اثر روایات بیان کرتا ہے، کیونکہ میں نے ایک مربع شیخ حکم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا شہدائے احد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی؟ تو شیخ حکم نے کہا کہ نہیں پڑھی تھی، لیکن جب حسن نے حدیث بیان کرنا شروع کی تو کہا کہ مجھے حدیث بیان کی حکم نے اور ان سے بیان کی مقسم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کو دفن بھی کیا۔ تو حسن کی طرف سے حکم پر یہ صریح جھوٹ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے پوچھا کہ کیا ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی جائے گی۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے یہی بات مروی ہے۔ اب یہی بات حسن حکم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ حکم سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا ہو، بلکہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ اس ساری روایت کا خلاصہ یہ نکلا کہ حسن بن عمارہ یہ ضعیف راوی ہیں، لہذا ان سے روایات نہیں لی جائیں گی۔ سابقہ اثر کی جو ہم نے تشریح کی ہے اس کا یہ حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبی قال حدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورد ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب۔ قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب۔ یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے کوئی روایت نہیں کروں گا اور نہ خالد بن محدوج سے کوئی روایت کروں گا۔ اور یزید نے کہا کہ میری زیاد سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے ایک حدیث پوچھی تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کر کے مجھ سے بیان کی۔ پھر میں دوبارہ اس سے ملا تو میں نے وہ حدیث اس سے پوچھی تو اس نے وہ حدیث مورق سے روایت کر کے بیان کی۔ پھر میں تیسری مرتبہ اس سے ملا تو وہی حدیث اس نے حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کر کے سنائی۔ اور یزید ان دونوں یعنی زیاد اور خالد کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حسن حلوانی کہتے ہیں
کہ میں نے عبدالصمد بن عبدالوارث عنبری کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا۔ زیاد بن میمون یہ ثقفی بصری کذاب راوی ہے، حدیث گھڑا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر ان سے روایات گھڑا کرتا تھا۔ اسی طرح خالد بن محدوج یہ بھی روایتیں بیان کرتا تھا اور نہایت ضعیف اور متروک الحدیث راوی تھا۔ زیاد بن میمون پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے جرح نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک ہی حدیث کبھی کسی سے نقل کرتا تو کبھی کسی اور سے نقل کرتا اور اس میں جھوٹ بولتا۔ اس میں اگرچہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک حدیث کئی محدثین سے سنی ہو، مورخ سے بھی سنی ہو، بکر مزنی سے بھی سنی ہو، حسن بصری رحم اللہ سے بھی سنی ہو، لیکن جو محدثین ہوتے ہیں وہ صرف ایک بات کی بنیاد کے اوپر کسی کے کذب کا حکم نہیں لگاتے بلکہ خارجی دیگر قرائن کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کے کاذب ہونے کی یا غیر معتبر ہونے کی صرف یہی دلیل نہیں ہے بلکہ دیگر دلائل کو بھی سامنے رکھ کر محدثین نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر سابقہ گفتگو کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن بن مهدي فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه۔ محمود ابن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ آپ عباد بن منصور سے بکثرت روایتیں کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کی ہے عباد بن منصور سے نہیں سنی؟ طیالسی نے جواب دیا کہ خاموش رہو، وہ حدیث قابل روایت نہیں ہے کیونکہ میں نے اور ابن مہدی نے زیاد سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ حدیثیں جو آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کیسی ہیں، کیا آپ نے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ دونوں حضرات مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ طیالسی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں قبول فرمائیں گے۔ زیاد نے کہا کہ میں نے ان حدیثوں میں سے کوئی بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی، نہ تھوڑی نہ زیادہ۔ اگر دوسرے لوگ یہ بات نہیں جانتے تو کیا آپ حضرات بھی یہ بات نہیں جانتے کہ میری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ طیالسی کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، تو میں اور ابن مہدی دوبارہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کرتا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو متروک الحدیث قرار دے دیا۔ عطارہ ایک صحابیہ عورت ہیں، ان کا نام حولہ تھا جو عطارہ سے معروف تھی۔ حدیث العطارہ ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو تفصیل سے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات ابن جوزی میں نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور اپنے خاوند کے ساتھ اپنے تعلقات کا تذکرہ کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق، ازدواجی تعلقات اور شوہر کے فضائل بیان کی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک طویل حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے، اور یہ جو حدیث عطارہ ہے اس کو زیاد بن میمون نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور زیاد بن میمون کا شاگرد ہے عباد بن منصور، اس کو عباد بن منصور نے روایت کیا، اور اس سے آگے روایت کیا نضر بن شمیل نے، اور نضر بن شمیل سے اس روایت کو سنا تھا محمود بن غیلان سے۔ تو محمود بن غیلان نے ابو داؤد طیالسی سے یہ بات کہی کہ کیا آپ نے بھی یہ روایت سنی ہے، کیونکہ ابو داؤد طیالسی یہ بھی عباد بن منصور کے ایک شاگرد تھے۔ تو اس طریقے سے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو زیاد بن میمون سے ملاقاتیں کی ہیں
اور اس نے بار بار توبہ کی کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آئندہ روایت نہیں کروں گا، لیکن پھر اس نے توبہ توڑ دی تو ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کے متروک الحدیث ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ سابقہ سلائڈ کے اوپر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبه قال حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة كان شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ كبة في حائط ليدخل عليه الروح۔ شبابہ بن سوار مدائنی کہتے ہیں کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کیا کرتا تھا تو سوید بن غفلہ کی جگہ سوید بن عقلہ یعنی غین کی بجائے عین اور فا کی بجائے قاف کے ساتھ کہا کرتا تھا۔ اور شبابہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد القدوس کو یہ حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا یعنی کسی روح یعنی جاندار کو نشانے کی مشق کے طور پر تیروں کا نشانہ بنانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح یعنی را کے فتح کے ساتھ روح کی بجائے روح اور غرضا کی بجائے ارضا یہ کہتے ہوئے سنا۔ شبابہ کہتے ہیں کہ عبد القدوس سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے تو اس نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ دیوار میں روشن دان کھولا جائے جس سے ہوا آئے، یعنی ہوا کے لیے دیوار میں چوڑائی میں روشن دان کھولنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی کو روشن دان کھولنا ہو تو لمبائی میں کھول لے۔ قدوس بن حبیب یہ شامی تھا، اس کی حدیثوں کے ترک پر محدثین کا اجماع ہے۔ یہ صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ مغفل یعنی بے عقل بھی تھا۔ یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ عبد القدوس تصحیف بھی کرتا تھا۔ تو دیکھیں اس نے سوید بن غفلہ کو سوید بن عقلہ پڑھا۔ تصحیف یہی ہوتی ہے کہ صورت خطی باقی ہو مگر حرکات اور نقطوں میں غلطی کر دی جائے، تو یہ تصحیف اس نے کی۔ صرف سند میں ہی نہیں بلکہ متن میں بھی گڑبڑ کرتا تھا۔ یہاں سند میں نقصان تو یہی کیا کہ غفلہ کی بجائے اس نے عقلہ کر دیا، اور متن میں کیا نقصان کیا کہ روح کو روح بنا دیا اور غرضا کو ارضا بنا دیا۔ حالانکہ روح سے مراد ہے ذی روح حیوان اور روح سے مراد ہے ہوا، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ پھر غرضا نشانے کو کہتے ہیں اور ارضا چوڑائی کو کہتے ہیں، تو کیا سے کیا بن گیا۔ پھر جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی اس روایت کا مطلب کیا ہے تو اس نے ایسا گندا جواب دیا کہ جس کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ ایک جائز کام کو ناجائز بتا دیا کہ دیوار میں چوڑائی کے اندر روشن دان بنانا یہ منع ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو سند اور متن اور معنی اور مفہوم سب میں نکارا تھا۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر سبق کے خلاصے کے اوپر بھی ڈال لیں تو اس سبق میں یہ چند محدثین ہیں جو ضعفاء ہیں، مجروحین ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ یہ 2 سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی آپ حضرات تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔